ملک میں بدترین سیلاب، بے رحم ریلوں سے تباہی، اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید 119 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 1033 تک جا پہنچی ہے۔ 9,49,000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ 8 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن ہو گئی ہے۔ رابطے منقطع ہے۔ جو ریسکیو ٹیمز ہیں، ریسکیو ادارے ہیں اور ریسکیو اہلکار ہیں، ان کو وہاں پہ پہنچنے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ البتہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں بدترین سیلاب، بے رحم ریلوں سے تباہی آ گئی ہے۔ اموات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹوں کی بات کی جائے تو مزید 119 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد اموات کی کل تعداد 1033 ہو گئی ہے۔ 9,49,000 مکانات ایسے ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ 8 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے۔ دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن ہو گئی ہے۔ جو ریسکیو ٹیمز ہیں، ریسکیو ادارے ہیں، انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان افراد تک پہنچنے کے لیے جو کہ محصور ہیں، بے یار و مددگار ہیں، جن کے پاس نہ تو گھر رہا ہے نہ تو چھت رہی ہے۔ وہ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کی بھی انتہائی قلت ہے۔ بدترین سیلاب ہے، پاکستان زیر آب ہے، بے رحم ریلوں سے تباہی آئی ہے۔ 24 گھنٹے میں 119 اموات ہوئی، جس کے بعد اموات کی تعداد 1033 ہو گئی ہے۔ 9,49,000 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ 8 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو لوگ پریشان حال ہیں، امداد کے منتظر ہیں۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں پانی ہی پانی دکھ رہا ہے۔ انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ رابطے منقطع ہیں۔ دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن ہو گئی ہے۔ ایسے میں انسانی المیہ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جبکہ اس ساری صورتحال پر غور کرنے کے لیے، نمٹنے کے لیے وزیر اعظم نے ہنگامی صورتحال پر پیر کے روز APC بلائی ہے اور اس APC میں تحریک انصاف کو دعوت نہیں دی گئی ہے۔ مکان بہہ چکے ہیں، مکین در بدر ہیں، بپھری موجوں سے بچ نکلنے جو والے ہیں وہ بھی نئے امتحان کا ان کو سامنا ہے۔ خوراک اور پینے کا پانی بھی نایاب ہے، سر ڈھانپنے کو ٹھکانہ بھی نہیں ہے، جبکہ مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار ہے، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں۔ کئی ایسے علاقے ہیں ادویات اور علاج معالجے کی سہولیات بھی ناکافی ہیں۔ متاثرین کھلے آسمان تلے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مندہک ورکس ٹوٹنے سے چارسدہ، شب قدر، نوشہرہ اور دیگر علاقے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید 119 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 1033 ہو گئی ہے۔ ملک میں جاری سیلاب کی تباہ کاریوں پر وزیر اعظم شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے۔ پیر کو وزیر اعظم ہاؤس میں انعقاد ہوگا۔ APC میں PDM، اتحادی جماعتوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق امور پر مشاورت کی جائے گی۔ سیلاب کی صورتحال پر بلائی گئی APC میں PTI کو دعوت نہیں دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ تمام صوبوں کو امدادی گرانٹس دیں گے۔ متاثرین کے لیے 38 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ IMF سے ایک سیاسی جماعت نے صورتحال بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ ذاتی مفادات کی خاطر قوم کے مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ سجاول میں سیلاب سے متاثرہ علاقے کے دورے کے موقع پر میڈیا سے مخاطب تھے۔ اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اس کا رحم مانگنا چاہیے اور مل کر سیاست سے بالا تر ہو کر ہم قوم کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے کرم اور رحم شامل حال ہوں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے سیاست کی، ابھی بھی بگاڑ ڈالنے کی کوشش کی کہ IMF سے ہمارا معاہدہ ہونے کے لیے کل ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے اور ایسی سیاست جس سے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس طرح کی سیاست کبھی نہیں دیکھی کہ آپ پاکستان کے جو اعلیٰ ترین مفادات ہیں ان کو قربان کر کے اپنے ذاتی مفاد کو آپ اوپر لے جائیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے متاثرین سے گفتگو بھی کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کا چیک اپ ہوگا ابھی۔ بخار ہے، اللہ سے خیر کرے، ڈاکٹر نہیں تھے نا۔ بیٹا اچھا ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب ہیں۔ کیا حال ہے، کیا نام ہے؟ کیا نام آپ کا؟ نالو چھاتی ہاں ضیا۔ ہاں پڑھن تو وہی اسکول وञनि था कोन था वञनि तुंहिंजे ॿार पढ़ंदो वहीं? स्कूल हिते करायूं था हिननि खे शहरियार हाणे स्कूल में पढ़ंदी हाणे सभु हाणे स्कूल जाओ। तुंहिंजो नालो छा आहे पुटु? ठीकु आहे सही न आहे। हाँ तभी ठीक नहीं उनकी। छा चयो अथनि भाउ हिननि खे? ऑनलाइन वेरीफाई होगा सर। वेरीफाई हो रहा है जी यहाँ से। जी सर। वेरी गुड। कनेक्टिविटी है। मैं देखो ठीक हो। नालो आहे हिकिड़ो 25,000 रुपए थियो। हिकिड़ो 25,000 ठीक है। उधर कुबराट में महसूर 22 सियाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे अफराद को निकाला गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कुछ सयाह पहाड़ों पर जा चुके हैं। ख़राब मौसम की वजह वहां तक रसाई नामुमकिन है। मौसम बेहतर होते ही उन ख़ानदानों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक कुबराट वैली में फंस जाने वाले शहरियों से पेशावर कोर के जवानों ने रब्ता किया। खवाजा खेला के मकाम पर एक ग्राउंड टीम भी सयाहों के इनखला के लिए तैयार है। सयाह सैलाबी सूरत हाल के बाइस सवात और गिरदोनवा का सफ़र न करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि मुसीबत की इस घड़ी में सियासत के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। 2010 की तरह अब भी सैलाब का मुकाबला करेंगे। मुल्क भर में अब तक 1000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। हमारे रेलवे के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग सब बहुत मेहनत के साथ इन रवाबित को, जहां लैंडस्लाइड्स हैं उन लैंडस्लाइड्स को क्लियर करने के लिए और जहां पर सड़क बह गई है उसका मुतबादिल रास्ता बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम एक बहादुर कौम है। हमने 2005 के ज़लज़ले का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था। हमने 2010 के सैलाबों का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया था और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुसीबत से भी निकलेंगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर बरतानिया ने इमदाद का ऐलान कर दिया है। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को 40 करोड़ 50 लाख रुपए फराहम करेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी लॉर्ड तारिक अहमद का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब ने मकामी कम्यूनिटीज़ को तबाह कर दिया है। बरतानिया फौरी मदद के लिए 1.5 मिलियन पाउंड तक फराहम कर रहा है। मौसमियाती तब्दीली तबाही का सबब बन सकती है। बरतानवी हुकूमत पाकिस्तानी हुकाम के साथ भी बराह रास्त काम कर रही है। ज़रूरत की इस घड़ी में बरतानिया पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ा है। बरतानिया आलमी बैंक, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के ज़रिए भी पाकिस्तान को मदद फराहम करता है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 31 अगस्त को समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सितार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। इमरान खान को जारी शो कॉज नोटिस में 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। मतन में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने खातून जज को धमकियां देकर ज़ेर समाअत मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश की। वो न सिर्फ क्रिमिनल बल्कि जुडिशल तौहीन के मर्तकब हुए हैं। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शहबाज गिल की असलहा बरामदगी केस में ज़मानत मंजूर कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की असलहा बरामदगी के केस में ज़मानत मंजूर की। अदालत ने 25,000 रुपये के ज़मानती बचलकी जमा कराने का हुक्म दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नसीरुद्दीन ने ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया।
تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ مفتاح اسماعیل کی ناکامی کی گواہی نواز شریف نے بھی دے دی۔ وفاقی وزیر خزانہ میں اتنا غرور ہے کہ 2 ماہ تک خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سے ملاقات تک نہیں کی۔ آپ ملک کے وائسرائے نہیں ہیں کہ ماورائے آئین سب کچھ کرتے رہیں اور کوئی سوال نہ کرے۔ توہین کا نوٹس صرف اعلیٰ عدالتیں جاری کر سکتی ہیں، الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ غرور کی انتہا دیکھیں، نااہلی کی انتہا دیکھیں، بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ 2 مہینے میں ان کے اوپر کوئی قدم اٹھانے کو تو چھوڑ دیں، ملاقات کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ سمجھتے کیا اپنے آپ کو کوئی وائسرائے لگے ہوئے؟ آپ کو بار بار ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ لاٹھی اور طاقت سے آپ ملک کو مروب کر کے ڈنڈے کے زور پہ ملک کو ایسے چلائیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے باقی تمام صوبوں کی طرح اپنے صوبے کے عوام کی حقوق کی نمائندگی کرنے کے لیے منتخب کی گئی ہے۔ ایک جو چیز جس کا بہت زیادہ مطالبہ آ رہا ہے، میرا تو فون بھرا ہوا ہے، تمام دنیا سے لوگوں کی اپیل آ رہی ہے کہ عمران خان کی طرف سے ایک فلڈ ریلیف کے فنڈ ریزنگ کی اپیل کی جائے۔ اس کے ہم محرکات دیکھ رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ جس وقت پیسہ کال اگر عمران خان دیں گے، لوگوں کو بے تحاشا اعتماد ہے ان کے اوپر، پیسہ آ جائے گا، لیکن اس کا بہترین پھر ذریعہ کیسا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر کچھ بات چیت ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی لاہور میں ملاقات ہوئی۔ سیلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی کارروائیوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور شیخ رشید کی لاہور میں ہونے والے ملاقات میں سیلاب سے پیدا ہونے والی غیر معمولی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں مونس الہی بھی موجود تھے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سیلاب سے متاثر علاقوں کی بحالی کے لیے ممکنہ وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، مصیبت میں گھرے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے۔